بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر کار رابعہ سلیم بھی پاکستان چھوڑ گئیں۔ رابعہ سلیم پہلی مثال نہیں ہیں جنہوں نے اپنی دھرتی کو خیر باد کہا۔ وطن عزیز میں ایسی اور بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ رابعہ سلیم کون ہیں؟ انہوں نے پاکستان کیوں چھوڑا؟ اس پر ہم پروگرام کے دوران بات کریں گے۔ ناظرین، پروگرام چلی ہے رسم کی چوتھی قسط کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عامر محمود۔ ناظرین، تعلیم انسان کے بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک حق ہے۔ جدید دور میں ہر ریاست پابند ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو بلا امتیاز تعلیم کی سہولتیں فراہم کرے۔ ان سہولتوں میں صرف سکول و کالجز کی عمارتیں بنانا ہی شامل نہیں، بلکہ نصاب تعلیم سے لے کر اعلیٰ تحقیقی امور میں طالب علموں کی معاونت بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ تعلیمی سہولتیں فراہم کرتے وقت ریاست کسی طالب علم سے اس کا مذہب نہیں پوچھ سکتی۔ اس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس کا رنگ کیا ہے، وہ کالا ہے یا گورا، اس کی نسل کیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے نظام تعلیم میں جہاں اور قباحتیں ہیں، وہاں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ طالب علموں سے ان کے مذہب کے بارے میں جانا جاتا ہے، اور اس کے جواب میں ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں طالب علم کو اپنے ہم جماعتوں سے الگ تھلگ ہونے کا احساس دلایا جاتا ہے۔ انہیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ گویا وہ اپنے عقیدے کی بنا پر قابل نفرت ہیں، ان کو نفسیاتی اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ آج ہم انہی موضوعات پر اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب مرزا فضل احمد صاحب جو ناظر تعلیم ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب وجاہت مسعود صاحب جو ممتاز تجزیہ کار ہیں اور خود بھی تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں قمر سلیمان صاحب جو پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ٹویٹر، فیس بک اور ہمارے ای میل پر جو اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ کے تبصرے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ وجاہت صاحب، میں آپ سے بات شروع کرنا چاہوں گا۔ آپ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، یہ بتائیں کہ ریاست کس طرح سے پابند ہے کہ اپنے تمام شہریوں کو جو ہے وہ بلا امتیاز جو برابری کی سطح پہ تعلیمی حقوق فراہم کرے؟ عامر، دیکھیے، پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ تعلیم کا حق جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے، تعلیم جو ہے وہ محض خواندگی کی مہارتوں کا، یعنی لکھنا، پڑھنا، جمع تفریق، حساب کتاب، اس کا نام نہیں ہے۔ اٹ از اے کمپریہنسو پیراڈائم جس کا بہت گہرا تعلق ہے انسانی احترام سے۔ اس سے پہلے کہ یہ تعلیم مجھے جو ہے وہ بھی اس کا اہم حصہ ہے کہ یہ مجھے اکنامک اپرچونٹیز میں حصہ لینے کی طرف لاتی ہے، لیکن تعلیم کا اس سے کہیں زیادہ بنیادی منصب یہ ہے کہ یہ مجھے اس قابل کرے کہ میں نے اپنے عرصہ زندگی میں جو بھی مجھے یہاں پہ 40، 50، 60، 70 سال ملے ہیں، اپنے آنے والے کل کے سیاہ و سفید میں، اچھے اور برے میں نے حصہ کیا ڈالنا ہے۔ تعلیم کو مجھے اس قابل کرنا ہے، اور تعلیم میں پھر اس بنیاد پہ امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ جب دیکھیے، ہم سلطنت کے رعایا نہیں ہیں، وی آر سٹیزنس، وی آر ناٹ سبجیکٹس۔ ہمیں کسی نے فتح نہیں کیا، ہم نے رضاکارانہ طور پہ قومی ریاست کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے شہری ہیں اور ہم آپ کے قوانین کی پاسداری کریں گے، اور آپ اس کے جواب میں ہمیں ایک جیسے مواقع بلا امتیاز جنس، عقیدہ، نسل، رنگ، زبان آپ فراہم کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک اس کا واقعہ دیکھیے، سر سید انگلینڈ گئے، جہاں سے واپس آ کے انہوں نے پہلے وہ اسکول اور پھر کالج اور پھر وہ یونیورسٹی بنا وہ شروع کیا۔ اپنا سفر نامہ لکھتے ہیں اور اس میں انہوں نے بہت واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ ایک ماہر تعلیمات سے ملے جہاز پہ، بحری جہاز پہ سفر کر رہے تھے، تو ان کی بحث کیا ہو رہی تھی؟ سر سید یہ کہہ رہے تھے کہ جو کمرہ جماعت ہے اس کو سیکولر ہونا چاہیے، اور وہ جو ماہر تعلیمات تھے، جو برٹش تھے، جو برطانوی شہری تھے 1876 میں، وہ ان سے یہ استدلال کر رہے تھے کہ نئی تعلیم کو جو ہے وہ مسیحی ہونا چاہیے۔ تو سر سید نے کہا کہ دیکھیے، استاد جو ہے وہ طالب علموں کے ساتھ فرقے، عقیدے کی بنیاد پہ امتیاز نہیں کر سکتا، ورنہ تعلیم اپنا بنیادی منصب ادا نہیں کر سکتی۔
اگر میرا پہلے مجھے ایک شہری کے طور پہ برابر کا انسان سمجھا جائے گا، اور پھر یہ سمجھا جائے گا کہ تعلیم میرا بنیادی حق ہے، اور تعلیم میرا اس لیے حق نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کوئی رعایت دی ہے، کوئی آپ نے عنایت کی ہے، آپ نے مجھے یہ میرا حق ہے کہ مجھے یہ موقع دیا جائے کہ میں آج یہ حصہ ڈال سکوں کہ کل کے پاکستان میں، کل کی دنیا میں علم کیا ہوگا، معیشت کے رنگ ڈھنگ کیا ہوں گے، سماج کیسے آگے بڑھے گا، ہمارے باہمی اخلاق کیا ہوں گے، ہماری ویلیوز قدریں کیا ہوں گی، ہماری نارمز کیا ہوں گی۔ اور جو دوسری بات آپ نے کہی ہے نا کہ اس کے لیے ریاست کے لیے کیوں یہ ضروری ہے، دیکھیے یہ جو اب ایک خاص کانٹیکسٹ میں اب لوگوں کو باتیں بھول گئی ہیں، مجلس احرار کو پنجاب میں 56% کی تحریک بھی کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ پنجاب میں مسلمانوں کی تعداد 56% تھی، اور 44% جو ہے وہ یہاں غیر مسلم رہتے تھے، اور وہ 56% کی تحریک اس لیے کراتی تھی کہ 56% نوکریاں چاہیے، اور 56% نوکریوں کے لیے جو بہت بڑا کردار ہے اس میں وہ تو سر فضل حسین کا ہے، جنہوں نے 1918 کے بعد جو ہے وہ پنجاب میں تعلیم کے لیے کوششیں کی۔ تعلیم جڑی ہوئی ہے ہماری اقتصادی مواقع کے ساتھ، لیکن تعلیم کا مقصد صرف ہمیں نوکریاں دینا نہیں ہے، وہ نوکریاں بھی جڑی ہوئی ہوں گی کہ ہمارا سیاسی کردار کیا ہے، ہمارا معاشی کردار کیا ہے، ہمارا علمی کردار کیا ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ تعلیم میں مساوات چاہیے، اور تعلیم جو ہے وہ تمام شہریوں کا حق ہے، محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس لیے بھی کہ جب ایک شخص تعلیم یافتہ ہوگا تو پھر وہ معاشرے میں اپنا کردار جو ہے بہتر طور پہ ادا کر سکے گا، جہاں تک میں آپ کی بات کا مطلب سمجھاؤں۔ جی ہاں ظاہر ہے، وہ یہ دیکھیے، وہ تو پھر اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم کے معیارات، نارم جو ہے وہ بدلتی رہتی ہیں۔ 200 برس پہلے ممکن ہے کہ کسی کے پاس جو ہے وہ ایک ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوطہ پڑھ کے کوئی اس قابل ہو جاتا کہ وہ جو ہے وہ اپنے زمانے کی علمی دنیا میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ آج ہو سکتا ہے وہ کمپیوٹر کے بغیر، انٹرنیٹ کے بغیر، یا سوشل میڈیا کے بغیر ایسا نہیں کر سکے۔ تو ٹولز، انسٹرومنٹس اس کے بدلتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس کو وہی ٹولز اور انسٹرومنٹس فراہم کرنا ہوں گے جو اس کو آج کی دنیا میں مقابلے کے قابل بنائیں۔ جی بہت شکریہ مرزا فضل صاحب۔ پاکستان میں احمدیوں کے انسانی حقوق جو ہیں پامال کیے جاتے ہیں، سماجی سطح پہ بھی اس کے ہم مختلف مظاہر دیکھتے ہیں۔ آپ تعلیم کے شعبے سے براہ راست وابستہ ہیں، آپ بتائیں کہ پاکستان میں تعلیمی اداروں میں احمدی طلباء طالبات کو کن مشکلات کا سامنا ہے، اور ان مشکلات کے نتیجے میں بچوں کی شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ دیکھیں، بچوں کی شخصیت پہ جو اثر پڑتا ہے نا، وہ مختلف ایج گروپس میں مختلف ہوتا ہے۔ احمدیوں کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو بچہ جو تو ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہا ہے، لاہور وغیرہ نہیں پڑھ رہا، اس کے لیے ایک الگ تصور ہے کہ اس کے ساتھ کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ جو بچہ بیرون روا پڑھ رہا ہے، لاہور، کراچی، دوسرے شہروں میں پڑھ رہا ہے، وہ کئی دفعہ ایک اسکول میں، پورے اسکول میں ایک احمدی بچہ ہے، کلاس میں ایک احمدی بچہ ہے۔ اچھا، اب یہ بچہ جو ہے یہ پریپ کی عمر سے وہاں پڑھنا شروع کرتا ہے، اور کئی دفعہ پریپ سے بھی پہلے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جی، اب تصور کریں کہ 3.5 سال 4 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے اپنی کلاس میں، وہاں جا کے اپنی کلاس میں وہ تنہا بیٹھا ہے اور عام بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے۔ یکدم اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم تو قادیانی ہو۔ وہ قادیانی کو نہیں جانتا، وہ احمدی ہے۔ اسے سوال کیا جاتا ہے تم مرزائی ہو، وہ مرزائی کو نہیں جانتا۔ اس عمر کے بچے کے جو اوپر جو اس کا تاثر پڑ رہا ہے، وہاں سے تشدد شروع ہوتا ہے، جو ذہنی تشدد ہے۔ اس سے جب آپ پوچھتے ہیں کھڑا کر کے، تم کھڑے ہو جاؤ، تم کون ہو، پھر اس کے سامنے اس آدمی کے متعلق جس کو وہ، اس کے ماں باپ، اس کا ماحول نبی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بارے میں بیہودہ گوئی کی جاتی ہے۔ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ الگ چیز ہے، لیکن نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی دل آزاری کریں۔ وہ جس کو بزرگ مانتے ہیں آپ ان کی دل آزاری کریں۔ اس کی شخصیت پہ ہر طرح سے مسخ کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، اور یہ 3.5-4 سال کی عمر سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس کو اپنے دائیں بائیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جس کا وہ سہارا لے سکے، اور جو اس پہ اثرات ہوتے ہیں وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ اسی ماحول میں
بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک کلاس سے دوسری کلاس، دوسری سے تیسری کلاس، اور ہر کلاس میں مختلف ٹیچرز، مختلف بچے اس سے ٹھٹھا کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اس سے لڑتے ہیں. وہ کینٹین پہ جاتا ہے، اگر کسی بچے نے اس سے آئس کریم چھین کے کھا لی ہے اور وہ شکایت کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ تو مرزئی ہے، یہ قادیانی ہے، اور یہ کافی ہے دوسرے بچوں کو یہ جائز کرنے کے لیے، اس کی آئس کریم حلال کرنے کے لیے. اس سے کوئی پیسے چھین لیتا ہے تو یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے، یہ مرزئی ہے، یہ قادیانی ہے. ہمارے پاس رپورٹڈ کیسز میں یہ سینکڑوں ہیں. اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو آپ قتل کرتے ہیں تو تشدد ہو رہا ہے، کسی کا گھر جلاتے ہیں تو تشدد ہو رہا ہے، کسی کی دکان چلاتے ہیں تو تشدد ہو رہا ہے. تشدد، ذہنی تشدد بچے کا، آپ اس کی شخصیت کو مسخ کرنا شروع کرتے ہیں حکومتی طور پہ اور معاشرتی طور پہ. اور جب وہ شکایت لے کے کسی بھی ادارے کے پاس جاتا ہے، خواہ وہ حکومت کا ادارہ ہو، خواہ وہ پولیس ہو جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہو، ہر صورت میں آپ کے پاس جو مخالف آئے گا وہ کہے گا یہ تو قادیانی ہے. اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور یہاں پہ وہ بات ختم ہو جاتی ہے. اس کی شکایت درج نہیں کی جاتی، اس کی ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی، اس کی ٹانگیں توڑ کے، بازو توڑ کے اگر پھینک دیا جائے، وہ جائے تو وہ کہے گا اس نے ہمیں تبلیغ کرنے کی کوشش کی تھی، بات ختم. ایک پارٹی اس کے خلاف مقدمہ درج کراتی ہے، وہ ہو جاتا ہے. اگر یہ اس کے خلاف مقدمہ درج کراتا ہے تو یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ یہ مرزئی ہے، یہ قادیانی ہے. تو یہ ایک مسلسل اور مستقل ٹارچر ہے جو اس کے معاشرے سے اور اس کی حکومت سے، جو سپوزڈلی اس کی حفاظت کے لیے سرگرم ہونا چاہیے تھا، وہ اسے دے رہا ہے. 3 سال کے بچے کو، 4 سال کے بچے کو، 10 سال کے بچے کو، 16 سال کے بچے کو، سو آن. یونیورسٹی میں یہاں سے لڑکیاں جاتی ہیں، انہیں کوئی تحفظ حاصل نہیں کیونکہ وہ قادیانی ہیں. اس لیے یہ اثرات ہیں جو کہ مستقل ہو رہے ہیں، اور ایسے بہت سارے اثرات ہیں. جی قمر سلیمان صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ تعلیم اور نصاب تعلیم کا جو ہے معاملہ، نصاب تعلیم کے حوالے سے خصوصی طور پہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا نصاب جو ہے قومی ہم آہنگی پیدا کر رہا ہے یا کچھ اور؟ نصاب کی مختلف سطحیں ہیں نا. ایک پرائمری اسکول لیول کا نصاب ہے، سیکنڈری سلیبس ہے، پھر آگے یونیورسٹی کا ہے. تو جو تو سبجیکٹ اسپیشل نصاب ہوتا ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ریاضی ہے، وہ تو اس کا قومی ہم آہنگی وغیرہ سے تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ریاضی میں صاحب نے ایک دم 1-2 ہی ہیں. پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں بعض ایسے مضامین لازمی کرائے گئے، متعارف کرائے گئے، جیسے مطالعہ پاکستان ہے، وہ لازمی ہے. ہر اس نے ایف اے تک اس کا امتحان دینا ہی دینا ہے. اس میں مسئلہ یہ ڈالا گیا کہ اس نصاب میں حقائق سے دور جو ہوتے ہیں نا، تخیلاتی باتیں یا ہم اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں، وہ والی کیفیت بیان کی گئی. مثلا 3-4 کی کتاب سے شروع ہو جاتا ہے کہ جی ہندو ایک الگ قوم تھی، مسلمان ایک الگ قوم تھی، ہندو گندے تھے، مسلمان اچھے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جب دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، ہم نے 1000 سال ہندوستان میں مسلمان رہے ہیں نا، تو اس وقت ہندو ان کے ساتھ ہی رہے ہیں، گندے ہوں یا اچھے ہوں، وہ ان کے ساتھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے عہدے انہوں نے حاصل کیے ہیں، مغلیہ سلطنت میں بھی، پٹھانوں کی سلطنت میں بھی. تو ہم یہ پہلے بچپن ڈالتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں، باقی دنیا انفیریئر ہے. اسلامیات میں بھی یہی ہے کہ مسلمان سب سے اچھا ہے، باقی مذاہب جو ہے وہ سچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، تو ایک منافرت کی بات اس کے اندر ڈالتے ہیں. وہی منافرت پھر وہ سپیریورٹی کمپلیکس، یا آپ کہہ لیں کہ جو احساس کمتری ہے اس کو ہم احساس برتری میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ دنیا میں ہماری ملک کی پوزیشن بہت غیر ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتی ہے نا. تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کو کہ جی وہ تو آگے نکل گئی، ہم پھر اسی تصوراتی یا خیالاتی چسکے میں رہتے ہیں کہ جی ہم سپیریئر ہیں اصل میں، اور ہمیں دنیا سے یہ چھین لینا چاہیے. یہ ایک مینٹالٹی ڈیولپ کی جاتی ہے. کوشش یہی ہے کہ وہ نصاب کے اندر قومی ہم آہنگی پیدا کی جائے، لیکن اس میں چونکہ حقائق سے دور چلے جاتے ہیں. ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش کی بات اس قدر نہیں کرتے.
ٹھیک ہے, وہ بھی تو آخر مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, تو وہ ہم تھوڑا سا اوائڈ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایسے لوگوں کو ہیرو بیان کرتے ہیں جو جنگ میں جنہوں نے کارنامے انجام دیے, لیکن ایسے لوگوں کو ہیرو نہیں بیان کرتے جنہوں نے علم میں کوئی خدمت کی. اس کے علاوہ جیسا مرزا فضل صاحب نے کہا, یہ تو ہے نا نصاب کی بات, نصاب میں آپ اوپن تعصب نہیں دکھا سکتے, لیکن جب کلاس میں آپ استاد بات کرتا ہے, وہی بات کہ ایک احمدی ہے یا عیسائی ہو یا ہندو ہے, اگر وہ ایک بچہ ہے یا دو بچے ہیں تو ان کے بارے میں ایک مخالفانہ اساتذہ بھی کرتے ہیں. چلو بچے تو کر لیں, بچوں میں ہوتی ہے مقابلے کی بھی ہوتی ہے, لیکن انتظامیہ اسکول کی, ایون پرائیویٹ اسکولس کی جو فیس لے رہے ہیں بچے سے پڑھانے کی, وہ بھی اس کی طرف سائڈ لیتے ہیں, اور بچوں کو بعد دفعہ نکالا گیا. خوشاب میں ہمارے بچے کو نکالا گیا, جی سجیل کا ذکر کر رہے ہیں, سجیل کا ذکر کر رہے ہیں, اس کو نکالا گیا, حالانکہ وہ پرائیویٹ اسکول تھا, وہ فیس لے رہے تھے اس سے, اور وہ ان کا برائٹ اسٹوڈنٹ تھا. مطلب اس کا نقصان اسکول کو ہوا کہ ایک صلاحیت والا بچہ وہاں سے فارغ کر دیا گیا. تو یہ پرابلم ہے کہ نصاب کے اندر بھی پرابلم ذرا لکی چھپی ہے, لیکن ماحول میں اس کو زیادہ لوگ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. جی نظام تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے. نظام تعلیم کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ سکولز تو ہیں, اساتذہ کو بڑی اچھی تنخواہیں بھی مل رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, اساتذہ کو تھوڑی تنخواہ نہیں مل رہی, لیکن چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. اساتذہ کیا کر رہے ہیں, وہ کرتے ہیں. ایک دن میں ایک اسکول میں گیا سالانہ امتحان سے ذرا پہلے, تو ایک استاد صاحب کے ارد گرد بچے بیٹھے ہوئے تھے, اور استاد صاحب ان کو وہ سوال لکھوا رہے تھے جو انہوں نے سالانہ امتحان کے پرچے میں ڈالنے ہیں, اور ان کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے رٹا لا لو کہ یہ آن گے, اور اس میں بھی ہارڈلی 4 بچے تھے جو وہ نوٹ کر رہے تھے, باقی انہوں نے پھر بعد میں یہ کرنا تھا دوسروں سے لے کے تو نوٹ کر لینا تھا. تو ہم ایک خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اسکول کے گورنمنٹ اسکولز میں یہ بڑی پرابلم ہے کہ اساتذہ کام نہیں کر رہے ہیں. اور اب تو یہاں پنجاب میں تو انہوں نے نصاب تعلیم جو ہے وہ ذریعہ تعلیم انگریزی کر دیا. اب دیہات میں انگریزی کس کو آتی ہے؟ اب ہمارے قریب گاؤں احمد نگر ہے, اس میں نے ایک بچے سے پوچھا, 4th 5ویں میں پڑھتا ہے, اس کو استاد نے وہی پرچہ انگریزی کا پہلے ہی تقسیم کر کے اس نے کہا جی کہ اس, اور وہ ملٹیپل چوائس کویسچنس سے کہ اس کو نشان لگا دو. اس کو یہ نہیں پتا کہ نوز کا مطلب کیا ہے, آئی کا مطلب کیا ہے, لیکن اس نے سوال ڈالا ہوا ہے, نیچے نشان لگا دو. تو اس طرح ہم اس کو پتہ نہیں, جو ونڈو ڈریسنگ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, کہ ہم ایک چیز بظاہر سجا دیتے ہیں, پیچھے گند کباڑ خانہ پڑا رہتا ہے, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ قوم کو ہے نہ نسل کو ہے. ناظرین, پاکستان میں احمدیوں کے خلاف تعلیمی اداروں میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اس کی ایک بھیانک مثال جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر کے بچے جو اپنی کاپیوں پہ اور کتابوں پہ جو سٹیکرز لگاتے ہیں جس میں نام, اسکول اور کالج کا نام لکھا جاتا ہے, اس کے اوپر ایسی عبارات لکھی جاتی ہیں جن سے احمدیوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت کو فروغ ملتا ہے. مثال کے طور پہ ایک سٹیکر مجھے دیکھنے کا موقع ملا جس کے اوپر لکھا تھا کہ اگر آپ کا کوئی استاد قادیانی ہے تو اس سے پڑھنے سے انکار کر دیں. ایک سٹیکر میں نے دیکھا, اس پہ لکھا تھا کہ قادیانیوں کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کا بائیکاٹ کر دیں. ایسے کچھ سٹیکر ہم آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں اس وقت. میں یہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیوں یہ لوگ جو ہیں ہمارے بچوں میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں. یہ نفرت جو ہے یہ صرف اس سے احمدی بچے ہی متاثر نہیں ہوں گے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ جو دوسرے مذہب سے یا دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے, جب ہم اپنے بچوں کو نفرت کی بنیاد پہ اپنے تعلیمی اداروں میں سبق دیں گے تو لازمی طور پر پھر جو ان کی سوچیں ہوں گی آگے چل کے وہ پھر انتہا پسندی کی طرف لے کے جائیں گی. وجاہت صاحب سے ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. وجاہت صاحب, جس طرح کا سلوک اس وقت احمدی بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے امتیازی, اور پھر ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے ساتھ بھی اور ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے ایک بچے کی نفسیات کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ کیا اس مجروح نفسیات کے ساتھ کل کو وہ اس معاشرے کا کوئی کارآمد شہری بن سکے گا؟ دیکھیے, اگر تو بالکل مختصر سا جواب آپ کو چاہیے تو وہ یہ ہے کہ نفسیات بہت بری طرح سے مجروح ہوتی ہے, لیکن صرف اس بچے کی نہیں, جو نفسیات مجروح ہوتی ہے وہ پوری سوسائٹی کی ہوتی ہے. کیسے؟ آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے اہل تشیع بہن بھائی جو اس ملک میں ہمارے ہم وطن شہری ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی, اور اب تو باقاعدہ ان کو قتل بھی کیا گیا ہے بہت سی جگہوں پہ, پارا چنار, گلگت, ڈیرہ اسماعیل خان, کوئٹہ, ایلسویر.
دیکھیے جو پہلی چیز ہے جب بچے کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اس کے پیچھے انڈورسمنٹ کہاں سے ہے. ون کین لیو اینڈ کمبیٹ ڈسکریمنیشن ایٹ دا سوشل لیول بٹ وین اٹ ہیز گاٹ اسٹیچوٹری انڈورسمنٹ, جب قانون میں امتیازی سلوک جو ہے وہ کیا گیا ہو, جب ریاست جو ہے وہ امتیازی سلوک کی حمایت کر رہی ہو, تائید کر رہی ہو, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس معاشرے میں ایک میکنزم آف امپیونٹی کہ آپ امتیازی سلوک کیجئے, آپ بد اخلاقی کیجئے, آپ ناانصافی کیجئے, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جس بچے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے استاد سے پڑھنے سے انکار کر دیجئے, استاد صرف استاد تو نہیں ہے, وہ ایک نارمز کا ایک حصہ ہے, استاد کا احترام. آج وہ بچہ جو احمدی استاد سے پڑھنے سے انکار کرے گا, کل وہ مسیحی استاد سے بھی پڑھنے سے انکار کرے گا, پھر جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تعداد میں تو ہمارے شیعہ بہن بھائی پڑھا رہے ہیں, اس سے بھی انکار کرے گا. میں دوبارہ دیکھیے اس میں ایک بڑا اچھا مصرع سننے میں آیا, اس نے کہا کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. ایک دفعہ جب ہم نے ایک بد تہذیبی, ایک ناانصافی کو کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہ ہو سکتی ہے اور آپ اس کے بعد جو ہے آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے, آپ سے جواب دہی نہیں کی جائے گی, یو ول گیٹ اوے ود اٹ, تو پھر جو ہے وہ صرف بات جو ہے وہ احمدی بچوں پہ, ہندو بچوں پہ, مسیحی بچوں پہ یا پارسی بچوں پہ. ہمارے ملک میں تو 800 یہودی ووٹر بھی موجود ہیں, وہ بھی ہمارے ہم وطن ہیں. ان ذرا توجہ فرمائیے کہ چلیے ہندو تو سب سے بڑی اقلیت ہیں مذہبی اعتبار سے اس ملک میں, پھر مسیحی ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں, کم ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ سوشل ڈسکریمنیشن بھی ہے. ذرا توجہ فرمائیے کہ وہ یہودی جس بیچارے کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں, جو بیچارے 1000-1200 ہیں کل ملا کے پورے ملک میں, جن میں سے 800 ووٹر ہیں, پتہ نہیں کراچی کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں گے, ان کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. کیا وہ پہلا موقع ملتے ہی پاکستان چھوڑ کے چلے نہیں جائیں گے؟ جب ان کو تحفظ ہی نہیں ہوگا, جب ان کو جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایک جیسے امپلائمنٹ کے مواقع نہیں ملیں گے. جب مجھے یہ لاہور میں سننے کو ملتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ جو ہمارے مسیحی ہم وطن ہیں انہیں اپنے نام تبدیل کیے کہ پتہ نہیں چلے. وہ اپنا نام عرفان برکت رکھتا ہے, ڈیوڈ نہیں رکھتا ہے, سمویل نہیں رکھتا ہے, وہ اپنا نام جو ہے وہ کامران سہیل رکھتا ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ وہ کیوں کوئی اپنی شناخت کو چھپانا چاہے گا, اس لیے کہ اس کو پتہ ہے تاکہ وہ اس امتیازی سلوک سے بچ سکے. اگر کوشش یہی کرتا ہے کہ اس سے بچ سکے, اس کو معلوم ہے کہ اگر معلوم ہو جائے گا, جانا جائے گا کہ میں مسیحی ہوں تو میرے ساتھ بدسلوکی ہو سکتی ہے, میرے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے. جو شہری اس ذہن کے ساتھ معاشرے میں جی رہا ہوگا وہ مجھے بتائیے کہ معاشرے میں اپنا حصہ کیسے ڈالے گا, وہ معاشرے کی اجتماعی نیکی کو کیسے آگے بڑھائے گا. بلکہ وہ تو شاید یہ کرے گا کہ اپنے آپ کو جو ہے مارجنلائز کرتے ہوئے سمیٹے رکھے گا تاکہ اپنا جو ہے اپنی بقا کو وہ اسی پہ اس کے اندر کڑواہٹ جنم لے گی, اس کے اندر جو ہے وہ ایک احساس کمتری جنم لے گا, اور اس کے اندر نفرت جنم لے گی. تو یہ نفرت صرف اس کے خلاف ہی نہیں پھیلائی جا رہی, ہم اس کے اندر بھی پیدا کر رہے ہیں, اور یہ نفرت آخرکار بہرحال معاشرے کو نقصان دیتی ہے, معاشرے کو نقصان دیتی ہے. مرزا فضل احمد صاحب, مجھے یاد ہے کہ 2008 میں پنجاب میڈیکل کالج سے احمدی بچوں کو نکالا گیا, پھر چکوال میں واقعہ ہوا, حافظ آباد میں بھی واقعہ ہوا, ملک کے دیگر حصوں میں بھی ایسے واقعات جو ہیں وہ تسلسل سے پیش آتے ہیں. ابھی چند دن پہلے معلوم ہوا کہ لاہور میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, احمدی بچوں کو اسکولوں سے نکالا جاتا ہے, تو آپ ان کو ریسٹور کرنے میں یا ان کو کسی اور جگہ داخلہ دلوانے میں جو کوشش کرتے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہو پاتی ہے؟ دیکھیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ وہ اپنی تعلیم کے تھا جہاں سے اسے نکالا گیا. مثال کے طور پہ میڈیکل کالج سے نکالا گیا, ہمارے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ اس وقت نہیں ہے. ظاہر ہے آپ گورنمنٹ کے پاس جائیں گے, آپ کسی اور میڈیکل کالج میں اس کو ری انسٹیٹ کرانے کی کوشش کریں گے. جن کو نکالا گیا وہ اللہ کے فضل سے ان کا کام ہو گیا, اور کچھ کو ہم میڈیکل کالج میں ری انسٹیٹ کرانے میں کامیاب ہو گئے. پنجاب میں آپ نہیں کرا پائیں گے, آپ سندھ کی طرف جائیں گے, آپ سرحد کی طرف جائیں گے, NWFP کی طرف, اور یا خیبر پختونخوا جسے کہتے ہیں آپ, اور بلوچستان کی طرف جائیں گے, جہاں پہ ان کو نہیں کوئی جانتا ہوگا ٹو سٹارٹ وتھ. لیکن الٹیمیٹلی آپ کے پاس اپنا ادارہ نہیں ہے, میڈیکل کالج نہیں ہے, تو آپ کو اگر ساری جگہ پہ
یہ مشتہر ہو چکا ہے تو پھر کہیں جگہ نہیں ملے گی، پھر آپ ملک سے باہر جائیں گے۔ میڈیکل کالجز کے علاوہ بھی کئی جگہ سے اس لیول پہ ہمارے نکل گئے۔ مثال کے طور پہ آپ نے رابعہ سلیم صاحبہ کا ذکر کیا۔ جی، رابعہ سلیم صاحبہ ایک ادارے میں اپنے فائنل سیمسٹر میں تھیں، فائنل سیمسٹر 7 سیمسٹر کر چکی تھیں، 8واں سیمسٹر ان کا باقی تھا اور ایگزام ہونے والا تھا۔ ہم نے کام سیٹس کے ہر لیول پہ کوشش کی، ہم منسٹر تک گئے لیکن اس کو ری انسٹیٹ نہیں کرا سکے، کیونکہ جس کو بھی ہم یہ درخواست کرتے تھے وہ کہتا تھا جی کہ یہ کام ہم چھیڑ نہیں سکتے، اٹس اے ٹبو، اس کو کوئی ذی ہوش آدمی اس کو ہمت نہیں کر سکتا کہ ری انسٹیٹ کر دے۔ ہم نے کہا آپ ایگزام لے لیں، انہوں نے کہا ہم ایگزام بھی نہیں لے سکتے۔ ہم نے کہا کہ آپ کسی اور کام سیٹس کے کئی جگہ پہ وہ ہیں، کیا کہتے ہیں، کیمپس کے ادارے ہیں، جی، آپ کسی اور کیمپس میں لے لیں۔ مائگریٹ کر دیں اسے۔ انہوں نے کہا کسی اور کیمپس میں نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا بھی تو ہم کسی اور کیمپس میں بھی ان کو محض ایگزام بھی نہیں لے سکتے۔ ہم نے کہا کہ آپ 7 سیمسٹر کو کوالیفائی کیا ہوا ہے انہوں نے، 8ویں سیمسٹر کے لیے آپ ویور دے دیں۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا آپ ریکمنڈیشن دے دیں کہ کسی باہر کی یونیورسٹی میں جا کے یہ کنٹینیو کر لیں۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہر لیول پہ ہم گئے ہیں، اپ ٹو منسٹر لیول، ہم ہر جگہ پہ ہم گئے ہیں، لیکن وہ اس قدر خوف زدہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اگر آپ کسی ایف ایس سی لیول پہ دیکھیں یا اس سے نیچے کے لیول پہ، بچوں کو پریپ میں بھی نکالا ہوا ہے اسکولوں سے، دوسری تیسری میں بھی نکالا ہوا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ آپ کسی اور شہر میں موو کر جاتے ہیں یا بالآخر کئی لوگ روا آ جاتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ رابعہ سلیم صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، یہ کوئی ایک واحد واقعہ نہیں، جیسے آپ نے بتایا بے شمار ایسے واقعات ہیں، جیسے ہنا اکرم صاحبہ کا واقعہ تھا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا، بے تحاشا واقعات ہیں۔ مطلب ہمارے پاس فائلز کی فائلز بھری ہوئی ہیں جو جن لوگوں کو نکالا گیا ہے، جن کو مختلف اداروں سے صرف اس بنیاد پر۔ رابعہ سلیم صاحبہ نے اپنے ہاسٹل کے گیٹ سے ایک پوسٹر اتارا تھا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بےہودہ گوئی کی ہوئی تھی۔ وہاں سے یہ کام شروع ہوا، اور جتنا احمدی اس وقت اس ادارے میں پڑھتا تھا ان کی جانیں خطرے میں پڑ گئی، ان ساروں کو نکال دیا گیا۔ بالآخر بعد میں پھر جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا تو پھر ایک ایک کر کے وہ لوگ واپس آئے، لیکن رابعہ سلیم کو واپس آنے نہیں دیا گیا۔ ہاسٹل کا ذکر آ گیا، ہاسٹل میں آپ کے برتن الگ ہیں، جی، اور یہ 6ٹی 7ویں 5ویں 6ٹی 7ویں سے الگ ہیں مختلف اداروں میں، اور وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کا کمرہ قادیانیوں کا کمرہ کہلاتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں تو نماز بند، دروازہ بند کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو نماز پڑھتا کوئی دیکھ لے تو آپ سے کویسچنیبل ہے کہ آپ نے نماز کیوں پڑھی، آپ مسلمانوں کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، جو کہ تو آپ جرم پہ ہے ان کے قانون نزدیک۔ کا اطلاق ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ سارا یہ معاملہ ہے کہ آپ اس ساری مخالفت کے بعد کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی کسی بھی ادارے میں کہ وہ اس کو واپس اس جگہ پہ ری انسٹیٹ کر سکے یا اس کو اپنے ادارے میں جگہ دے۔ وہ معاملہ اتنا گرم ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سارے پھر ڈر جاتے ہیں کہ ہم اس کو جگہ نہیں دے سکتے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ خوف شاید غیر حقیقی ہے، اگر وہ اس کو اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو وزن اٹھائیں تو وہ اٹھا سکتے ہیں۔ میری رائے میں تو یہ غیر حقیقی خوف ہے اور اداروں کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ رابعہ سلیم صاحبہ پاکستان چھوڑ گئی۔ مرزا فضل احمد صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ رابعہ سلیم جو ہیں وہ روا سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ تھیں جنہوں نے اپنے تعلیمی ادارے میں بدسلوکی کی بنا پر نہ صرف تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا بلکہ آخرکار وطن عزیز بھی چھوڑنا پڑا۔ ناظرین، ہم آپ کو کچھ اساتذہ اور طلبہ کے تاثرات دکھانا چاہیں گے جنہیں احمدی ہونے کی بنا پر مختلف اداروں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مجھے بیٹھے ہوئے ابھی کوئی 2-3 منٹ ہوئے ہیں تو کوئی 10-12 مولوی، کوئی بازار کے آدمی تھے 10-12، وہ ساتھ یکدم اندر آمدن کے
اور آتے ہی کہتے ہیں کہ تم نے توہین قرآن کی ہے. ادھر کوئی 25-26 آدمی میرے دفتر میں آ گئے, ادھر باہر جلوس نکلا, چھوٹے چھوٹے بچے, کوئی بازار کے آدمی اکٹھے ہو گئے, وہ باہر نعرے لگا رہے یا سیدی مرشدی. تو یکدم انہوں نے پلٹا کھا لیا. وہ کہتے ہیں یہ تبلیغ بھی کرتا ہے ادھر اسکول میں. تو مولوی کہتا ہے کہ ہمیں تو 3-4 ماہ ہو گئے تھے تمہارے پیچھے لگے ہوئے, آج تو ہمیں موقع ملا ہے, آج تمہیں کیسے چھوڑ دیں گے. پچھلے ہفتے جو میرے ساتھ واقعہ ہوا, ادھر پرنسپل میرے آئے تھے اور انہوں نے آ کے ہماری جماعت کو گالیاں دی اور مجھے گالیاں دی, اور انہوں نے کہا اپنی بہن کو بلا کے لائیں, اور انہوں نے کہا اگر تمہیں اسکول میں رہنا ہے تو اگر تم نے اسکول میں رہنا ہے تو اپنی جماعت چھوڑ دو, اگر تم نے جماعت نہیں چھوڑنی تو تم اسکول کو چھوڑ دو. میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور جب میں اکیڈمی میں گئی تو ہمارے جو ہیڈ ہیں وہ آئے اور انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ آپ قادیانی ہو. تو میں نے پہلے تو انہیں کوئی رسپانس نہیں دیا, لیکن بعد میں ان کے دوبارہ پوچھنے پہ میں نے کہا کہ میں اسی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ اگر آپ اس جماعت کو چھوڑ دو گی تو اس اکیڈمی میں آنا, اور اگر اس جماعت میں رہنا ہے تو اس اکیڈمی میں نہ آنا. انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بہت نازیبا الفاظ یوز کیے, اور اس کے بعد مجھے بھی کافی زیادہ برا بھلا کہا, کہ ہماری کلاس میں کہا کہ اس سے کوئی لڑکی تعلق نہ رکھے. میں اور ایک میرے ساتھ اور احمدی تھا, انہوں نے ہمیں ایک جگہ اکٹھا کر کے کہا ہم آپ کو نکالتے ہیں, نہیں تو ہمارا اسکول میں سے سارے جو سے بچے ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے, ہم نہیں چاہتے ہمارا اسکول خراب ہو. تو انہوں نے نا کہا صبح سے آپ اسکول نہ آئیے. وہ غصے سے بولتے تھے تم غلط ہو ہم ٹھیک ہیں, ایسے کی باتیں کرتے, گالیاں دیتے تھے بہت گندی. آپ نے پاکستان میں ایک استاد اور ایک احمدی بچے کے تاثرات سنے جنہیں احمدی ہونے کی بنا پر اپنے تعلیمی اداروں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. قمر سلیمان صاحب, یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اس سے پاکستان کا کیا امیج ابھرتا ہے؟ پاکستان کا تشخص کیا حقیقی رنگ میں اجاگر ہوتا ہے قوموں کی برادری میں؟ حقیقت تو یہی ہے کہ پاکستان کا تشخص جو ہے وہ صرف ان واقعات سے نہیں, اور کیا واقعات ہو رہے ہیں نا, یہاں روز دھماکے ہو رہے ہیں, لوگ بیچارے بے گناہ مارے جا رہے ہیں, دہشت گرد دھمکیاں دے رہے ہیں. آج کل الیکشن کے قریب پولیٹیشینز کے اوپر بڑے حملے ہو رہے ہیں, کراچی میں روز دھماکے ہو رہے ہیں. تو کوئی تشخص پاکستان کا اس سے مطلب مثبت کس طرح ابھر سکتا ہے؟ یہ ملک ایسا ہو گیا بدقسمتی سے کہ انٹرنیشنلی پاکستان ایک برے لفظ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لوگ باہر جاتے ہیں, ویزے نہیں ملتے. ابھی یہ میں ایک مبارک حیدر صاحب ہیں, ان کی کتاب ہے تہذیبی نرگسیت, اس میں سے میں پڑھ دیتا ہوں. وہ ان کا جو انہوں نے لکھا ہے پاکستان کے حوالے سے, کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں سفر کرنے والے مسلمان دوران سفر جس تجربے سے گزرتے ہیں, میں بھی کئی بار اس اذیت سے گزرا ہوں. مجھے اپنی اذیت اور اپنے عزیز و اقارب, اپنے دوستوں اور ہم وطنوں کی اجتماعی تذلیل پریشان کرتی ہے. اپنی اولاد اور آئندہ نسلوں کی بے بسی اور بربادی کا تصور بے چین کرتا ہے. میں پاکستانیوں کی اس نسل سے ہوں جس نے ایک جدید اور مہذب پاکستان کا خواب دیکھا تھا. ہم نے 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں قدم قدم پر اگتی ہوئی امیدوں کی فصل دیکھی, پھر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی خاک اڑتی دیکھ کر ہم بربادی کے عمل کو روک نہ سکے. ہمارا معاشرہ جہالت اور نرگسیت کا شکار ہوتا گیا اور قوموں کی جدید انسان دوست تحریکوں سے کٹتا چلا گیا. نیند میں چلتے ہوئے ایک معمول کی طرح جسے عامل نے اپنے کھیل کے لیے سلا لیا ہو. تو یہ مبارک حیدر صاحب کی تہذیبی نرگسیت میں سے میں نے آپ کو سنایا. اور یہی حال ہے پاکستان سے باہر. پاکستان کا تشخص ایک نہایت تنگ نظر اور دہشت گرد ملک کے طور پر ابھرتا ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تشدد کی لہر ہے, پاکستانی مظلوم بھی ہیں, کیونکہ وہ پاکستانی, ہم بھی پاکستانی ہیں نا جو اس سے نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے. اسی طرح دیگر بہت سارے پاکستان کے جو معاشرے ہیں, شیعہ بھائی ہیں یا عیسائی بھائی ہیں, یا ایون سنیوں میں بھی تقسیم اتنی ہو گئی. تو جو بم دھماکے ہو رہے ہیں اس میں پاکستان نہیں مر رہے ہیں, اس میں باہر والے لوگ تو نہیں مر رہے ہیں. تو ہم ٹیررسٹ سوسائٹی نہیں ہیں, ہم دراصل پرسیکیوٹڈ سوسائٹی ہیں. لیکن چند لوگوں نے
آپ کا تاثر ایسا پیدا کر دیا جس سے سارا ملک بدنام ہو رہا ہے، سارا ملک جو ہے وہ ایک اس کا پورا ایک امیج جو ہے وہ ایک بڑا غلط دنیا میں پڑ رہا ہے۔ وہ جو بیعت نے کہا تھا کہ ہم ہی قتل کر رہے ہیں، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی۔ جماعت احمدیہ نے تعلیم کے فروغ کی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے متعدد تعلیمی ادارے بھی قائم کیے جن کا معیار تعلیم اپنی مثال آپ تھا۔ 70 کی دہائی میں وطن عزیز میں جب اداروں کو نیشنلائز کیا گیا تو جماعت احمدیہ کے تعلیمی ادارے بھی اس کی زد میں آئے۔ آئیے اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ جماعت احمدیہ نے جہاں زندگی کے دوسرے میدانوں میں وطن عزیز اور اہل وطن کی خدمت کی ہے، تعلیم کا میدان بھی اس کی ایک روشن مثال ہے۔ جماعت احمدیہ کے مرکزی ادارے صدر انجمن احمدیہ نے قیام پاکستان کے بعد متعدد تعلیمی ادارے قائم کیے۔ ان اداروں نے کئی اسکالرز قوم کی خدمت کے لیے تیار کیے۔ یہاں کے اساتذہ نے وقف کے جذبے کے ساتھ ان تعلیمی اداروں میں خدمات سر انجام دیں۔ ان اداروں نے اپنے عمدہ معیار تعلیم کی بدولت وطن عزیز میں نام کمایا۔ 1972 میں اس وقت کی حکومت نے اداروں کو نیشنلائز کیے جانے کی پالیسی اختیار کی۔ یہ عمل صرف صنعتی اداروں تک محدود نہ تھا بلکہ تعلیمی ادارے بھی اس کی زد میں آ گئے۔ جماعت احمدیہ کے تعلیمی ادارے بھی حکومتی تحویل میں لے لیے گئے۔ حکومت کی تحویل میں ان اداروں کے علمی معیار میں جو زوال آیا وہ الگ دردناک داستان ہے۔ 1996 میں حکومت پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کی روح سے تعلیمی اداروں کے اصل مالکان کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ بعض شرائط پوری کر کے اپنے اداروں کو واپس لے سکتے ہیں۔ اپنے اداروں کی واپسی کے لیے جماعت احمدیہ نے حکومتی شرائط پوری کرتے ہوئے ایک خطیر رقم حکومتی خزانے میں جمع کرا دی۔ ڈی نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تحت مسیحیوں اور پارسیوں اور دیگر برادریوں کے تعلیمی ادارے ان کو واپس کر دیے گئے، لیکن احمدیوں کے تعلیمی ادارے واپس نہ ہو سکے، جبکہ نیشنلائز ہونے سے قبل جماعت احمدیہ کے انہی تعلیمی اداروں میں پاکستان کے دور و نزدیک سے مسلمانوں کے دوسرے فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی حصول تعلیم کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ کیا حکومتی اداروں کو یہی خوف دامنگیر تو نہیں کہ انہی اداروں کو دوبارہ جماعت کے ہاتھوں میں دے دینے کے بعد اثر نو لوگوں کا رجحان ان اداروں کی طرف ہو جائے گا اور عوام کا یہ رخ ان کی سوچوں پر پہلے کی طرح اب بھی کہیں حقیقی اور مثبت اثرات مرتب نہ کر دے؟ مرزا فضل احمد صاحب، کیوں ہمارے تعلیمی ادارے واپس نہیں کیے جا رہے؟ آپ نے اب تک اس زمین میں کیا کوشش کی ہے؟ لیکن 90s میں گورنمنٹ نے ایک پالیسی کا اعلان کیا جس میں نیشنلائز انسٹیٹیوشنز کو ڈی نیشنلائز کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس میں پہلے مرحلے میں سکولز تھے جو گزشتہ مالکان کو دیے جانے تھے، دوسرے مرحلے میں کالجز تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک شرط رکھی کہ جو بھی مالکان گزشتہ اپنے اداروں کو واپس لینا چاہتے ہیں وہ 1 سال کا خرچ ان کے اداروں کے چلانے کا، اساتذہ کی تنخواہوں کا اور باقی رننگ ایکسپنسز یہ جمع کروائیں گورنمنٹ کے پاس۔ اس کے بعد ہم ترتیب وار یہ ادارے واپس کرنا شروع کریں گے۔ ہم نے 96 اکتوبر سے یہ پیسے جمع کروانے شروع کیے، جس کے لیے اپنے 8 سکولز کے پیسے ہم نے گورنمنٹ کے پاس جمع کروا دیے۔ اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ اب کالجز بھی ڈی نیشنلائز کیے جائیں گے۔ ہم نے اس کے لیے بھی کوشش شروع کر دی اور اپلیکیشن دے دی۔ اس کے بعد کچھ مالکان کو یہ ادارے واپس کر دیے گئے، جس طرح ایف سی کالج ہے، کنیڈ کالج ہے، اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں، لیکن انہیں بھی اتنی آسانی سے یہ کالجز واپس نہیں کیے گئے۔ انہیں بھی انہوں نے، ان کے مالکان نے دوسری گورنمنٹس کے ساتھ مل کر اور کورٹ میں جا کے یہ احکام حاصل کیے۔ ادروائز ان کا پالیسی کا اعلان ہونے کے باوجود ارادہ کوئی نہیں تھا کہ پوری طرح یہ دیتے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ ادارے واپس ہو گئے۔ اس میں صرف میرا خیال ہے 2 ادارے ہمارے علاوہ 2 یا 3 ادارے ایسے ہیں جو واپس نہیں کیے گئے، باقی سب کو مل گیا۔ باقی سب کو مل گیا۔ ہم اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ اس میں ہم سیکرٹری آف ایجوکیشن پنجاب سے لے کر
نچلے لیول تک اور نیچے سے اوپر کے لیول تک ایجوکیشن منسٹر سے مختلف جگہوں پہ ملتے تو رہے. یہ جو منسٹرز ہیں اور جو سیکرٹری تعلیم ہیں یہ واپس کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ان کو خوف ہے مولوی کا؟ انہیں ظاہر ہے خوف ہے مولوی کا، لیکن یہ انہیں اس پالیسی کی روشنی میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہ یہ انہوں نے ہمیں جب بھی ہمیں ملیں بڑے اچھے طریقے سے ملیں اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ آپ کے ادارے انشاءاللہ کبھی واپس نہیں ہوں گے. جی یہ تو کمال بات کر رہے ہیں آپ کے. سو مینی ورڈز وہ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ آپ کے ادارے ملنے چاہیے، اس میں کوئی روک نہیں ہے. آپ واحد لوگ ہیں جن کے سب سے پہلے رقم گورنمنٹ کے پاس جمع ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے ادارے انشاءاللہ تعالی نہیں دیے جائیں گے. اور یہ مختلف حکومتوں کی بات میں کر رہا ہوں. 96 سے لے کے آج تک مختلف حکومتیں رہی ہیں. ہم چیف منسٹر تک کو بھی اپروچ کرتے رہے ہیں اور چیف ایجوکیشن منسٹر اور سیکرٹری آف ایجوکیشن مختلف، یہ تقریباً ہماری 22 سے زیادہ میٹنگز ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہائیسٹ لیول پہ ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. جی انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اگر کوئی روک ہے تو وہ چیف منسٹر ہے. اور چیف منسٹر یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک چیف منسٹر ہے، ہر چیف منسٹر روک ہے. کیونکہ کوئی چیف منسٹر یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنے صوبے میں ایک نئی ایک کنفلکٹ جو ہے وہ شروع کر دے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مولویوں سے ٹکر نہیں لے سکتے، ہم ایک نیا فساد نہیں شروع کرنا چاہتے، لہٰذا ہم اس کی فائل جو ہے وہ واپس کر دیں. یہ فائل بارہا چیف منسٹر کے پاس گئی ہے اور بغیر کسی ایکشن کے واپس آ گئی ہے کہ اس کو واپس دراز میں رکھ دو. یہ ہمیں ان سو مینی ورڈز پرسنل ملاقاتوں میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ روک ہے اور کوئی روک نہیں. تو یہ جو کوششیں ہیں یہ ہوتی رہی ہیں. ان کے اس کے بعد کالجز کے ڈی نیشنلائز ہونے کا معاملہ آیا، وہ بھی ہم نے پرسو کیا اسی طرح. آپ کے سامنے ہیں کہ دوسرے کالجز کر دیے گئے ہیں، ہمارے کالجز ابھی بھی نہیں کیے گئے، نہ ان کا کوئی ارادہ ہے کیے جانے. ٹھیک ہے، ہم وجاہت صاحب سے پوچھتے ہیں. وجاہت صاحب آپ بتائیں، جس طرح فضل صاحب نے بتایا ہے، اس کی روشنی میں تو کچھ امکان باقی ہے جماعت کے تعلیمی اداروں کی واپسی کا، یا اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند سمجھنا چاہیے؟ عامر محمود، امکان بالکل باقی ہے. جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ پاکستان میں ہم اپنا حق حاصل نہیں کر سکتے، اس دن we cease to be the citizens of Pakistan. We'll continue to knock and I say why. دیکھیے یہ بات تو بالکل واضح کر دی. بالکل فضل صاحب نے جو بجا فرمایا کہ بات تو پولیٹیکل ول کی ہے، اور ہم کہتے تھے کہ بھائی رہنما وہ نہیں ہوتا جو عوام کے تعصبات کا قیدی ہو. رہنما تو رہنما ہوتا ہی اس لیے کہ رہنمائی کرے، لیڈ کرے، آگے بڑھے، ہجوم کے آگے چلے، ہجوم کو فالو نہیں کرے اور قومی جو پورا مفاد ہے اس کو ذہن میں رکھے. مجھے معلوم ہے کہ جو پاکستان میں احمدیہ کمیونٹی ہے، باقی جو اس طرح سے مارجنلائز کمیونٹیز میں کہتا ہوں، اور جو بہت سے تو ایسے ہیں کہ ملا اور ریاست کی لڑائی میں کراس فائر میں آ گئے، ان کی پوزیشن بہت ڈیلیکیٹ ہے. They have to protect their community members. This is for the members of the larger community, majority community. کیسے ہم نے یہ کرنا ہے؟ ایک تو یہ کہ دیکھیں، آج مجھے جو امید کا ایک پہلو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر امتیازی سلوک کا جو پودا ہے اس پہ پھل بوٹے آ رہے ہیں. جس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے قمر صاحب کہ بھائی وہ دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، لوگ بدامنی کا شکار ہیں، یہاں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی اور اداروں کا انحطاط ہے، پرفارمنس نیچے آ رہی مختلف شعبوں میں. ہمیں ایکسٹریمسٹ کو آج آئسولیٹ کرنا اور کہنا کہ دیکھیے یہ شخص شرارت کر رہا ہے، آج ہمارے پاس 2001 کے مقابلے میں آج زیادہ آسان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، میں میجورٹی کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، جس کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کو بہت آسانی سے احمدی اور مسیحی اور یہودی قرار دے کے رامدائے درگاہ اور واجب القتل قرار نہیں دیا جا سکتا. اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ اخلاقی ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ وہ جو غیر جانبدار شعبے ہیں، جیسے بالکل ٹھیک کہا، میرا بھی یہی تجربہ ہے کہ جو تعلیم یافتہ ہمارے سرکاری آفیسرز ہیں، ریکارڈ سے ہٹ کے فائل کے باہر وہ ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو اپیل ٹو دیئر مورل سینس اگین اینڈ اگین. صرف وہی نہیں، چیف منسٹر بھی جو بھی آئے گا ہمیں اس کو جو ہے وہ بار بار یہ احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ آپ چیف منسٹر نہیں ہیں جب تک اس صوبے کے رہنے والے تمام شہریوں کے مفادات کی آپ حفاظت
نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے ڈانٹ دے یا کوئی مجھ سے یہ کہے کہ یہ تو ہے ہی فلاں فلاں, جیسا کہہ دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے لیبلنگ اس ملک میں بہت آسان ہے, کر کے لوگ نکل جاتے ہیں. بات میں یقین رکھتا ہوں کہ حالات بدل رہے ہیں اور حالات بدلیں گے. جس دن مجھے یہ یقین نہیں رہے گا میں پاکستان کا شہری کیوں ہوں؟ میں اسی لیے شہری ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچوں کے لیے, میرے بہن بھائیوں کے لیے, یہاں جو رہنے والے ہیں ان کے لیے, وہ تھر کا ہندو ہو یا وہ ربا کا رہنے والا جو ہے وہ احمدی ہو, وہ جوزف کارونی کی کوئی کرسچن بہن ہو, اور یا وہ میری بیٹی ہو, things have to change for them. That's why we live in Pakistan. That's why we call ourselves the citizens of Pakistan. اس لیے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہمارا برابر کا ہم حق ہے. امید نہیں کھو سکتے. This is not an option. بالکل درست کہا آپ نے, اور ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کب مرحلہ آتا ہے ہماری زندگی میں. اس کے لیے امید کے ساتھ ساتھ شاید ہمیں صبر اور دعا کی بھی ضرورت ہوگی. قمر سلیمان صاحب, میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک یہ علمی, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مذہب کا خانہ وہ رکھا جاتا ہے. پھر یہ مثال بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ فیصل آباد بورڈ کے تحت جو ہے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ رول نمبر سلپس بچوں کو جاری کی جاتی ہیں, ان پہ مذہب کا خانہ متعین کیا گیا ہے, اور خاص طور پہ احمدی بچوں کے لیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کی ضرورت کیا ہے فزکس کی تعلیم میں, کیمسٹری کی تعلیم میں, مذہب کا خانہ اور کیمسٹری کی تعلیم, کچھ اس پہ روشنی ڈالیں. مذہب کے خانے کی فزکس اور کیمسٹری کی تعلیم میں تو ضرورت نہیں ہے, لیکن تنگ کرنے کے راستے میں ضرورت ہے. اور یہ مذہب پرابلم وہی آ رہی ہے, یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے یہ بات شروع ہوئی کہ مذہب کو آہستہ آہستہ ملک کے اندر ایک ایسی اہمیت دے دی گئی جو اس کی جو شہریت کے لیے ضروری نہیں ہوتی. ایک پاکستانی ہے, پہلی بات, سیدھی سی بات. صرف یہاں نہیں ہے, ہر جگہ. اب جاب اپرچونٹی, حتیٰ کہ اسٹاک ایکسچینج کے فارمز پہ بھی مذہب شو کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ میں کمپنی کے شیئر خریدنا چاہ رہا ہوں تو مجھے میرا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ پہلے تو یہ اس لیول پر تھی بات, اب انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو نیرو ڈاؤن کرنا شروع کیا. وہی بات جو مرزا فضل صاحب کہہ رہے تھے کہ چھوٹے بچوں کا سوال آ گیا نا, کہ چھوٹے بچے نے فارم پر کرنا ہے, اس سے پوچھا یہ آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, اس سے کیا تعلق ہے کہ 10ویں کا امتحان دینا ہے, کیا وہ اس کے لیے وہ کیا سہولت مہیا کریں گے اگر وہ کسی خاص مذہب کا ان کے پسندیدہ ہے. وہ اب ہو یہ رہا ہے کہ اس کے بعد پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آپ نے فیصل آباد بورڈ کی بات کی ہے, فیصل آباد نہیں ہے, سارے پنجاب میں ہوا ہے بورڈز میں مذہب کا خانہ شو کرنا. اور اس میں اب دلیلیں تو وہ دے دیتے ہیں نا کہ یہ مذہب کا پتہ ہونا چاہیے, حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہے مذہب کا پتہ ہونے کی, اور 100 رستے ہیں, شناختی کارڈ ہے آپ کا, اس میں بھی کھانا نہیں ہے, اس میں بھی کھانا نہیں ہے. لیکن یہ کہ بڑا جھگڑا ہوا ہے. اچھا, لیکن وہ ان کے کمپیوٹر کے پروگرام میں ہے, کمپیوٹر کا پروگرام بھی ہے. اچھا, وہاں سے کرنے اگر آپ نے معلوم ہی کرنا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مذہب کے خانے میں بھی چوائس 2 تھے, مسلم اور غیر مسلم. اگر آپ مذہب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا غیر مسلم کوئی مذہب نہیں ہے. ظاہری بات ہے, کوئی عیسائی ہوگا, کوئی یہودی کو ہوگا, کوئی ہندو ہوگا. چلو اگر آپ ہمیں بھی علیحدہ کریں گے تو کوئی احمدی ہوگا, لیکن غیر مسلم تو کوئی مذہب نہیں ہے. اور چوائس یہ تھا کہ آن لائن ہے کہ آپ نے اس کو یا ادھر ٹک کرنا ہے یا ادھر ٹک کرنا ہے. تو اس کا مقصد سوائے دیکھیں جو بھی قانون بنا ہے نا امتیازی, وہ ہمارے خلاف بنا ہے پاکستان میں. سیپریٹ الیکٹریٹ ہماری وجہ سے ہوا, 85 سے پہلے سیپریٹ الیکٹریٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے. سیپریٹ الیکٹریٹ ہماری وجہ سے ہوا, مذہب کی ساری ڈیٹیلز ہماری وجہ سے آنی شروع ہوئی. وہ نئے سے نئے قوانین بننے کے لیے وہ یہ اب اس طرح ہم یہ کر لیں, اب اس طرح یہ کر لیں, تو اب یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. خیر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ساتھ ہوتا ہے, لیکن یہ آپ کی ذہنی پسماندگی اور تنگ نظری کے علاوہ کوئی اور چیز دلیل نہیں بن رہی. حضرت لوط نے پوچھا تھا اپنی قوم سے کہ الیسا منکم رجل رشید, کہ تمہارے اندر کوئی شریف آدمی باقی نہیں رہا. تو یہ جو اس وقت پوزیشن چل رہی ہے, وہ آدمی کو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کوئی جس طرح یہ وجاہت صاحب کہہ رہے ہیں, معاشرے کو جو میجورٹی میں ہے اس کو سوال اٹھانا چاہیے. تو کیا یہ انف از انف, اب بند کرو, یہ کیا تماشا بنا رہے ہیں. لیکن وہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا, کوئی کچھ نہیں کر رہا. اللہ کرے یہ اٹھنا شروع ہو جائے, بعض جگہوں پہ اٹھتا بھی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ آخری سوال ہوگا, لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوال آگے, میں چاہوں گا کہ وجاہت صاحب سے پوچھ لیا جائے. وجاہت صاحب, قمر سلیمان صاحب نے جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ معاشرے سے آواز نہیں اٹھ رہی,
معاشرے سے آواز کیوں نہیں اٹھ رہی؟ وہ بھی بجا فرماتے ہیں، قمر صاحب ٹھیک کہتے ہیں، معاشرے سے آواز جس حجم کے ساتھ، جس توانائی کے ساتھ اٹھنی چاہیے وہ نہیں اٹھ رہی. لیکن میں بہت احترام سے عرض کروں گا کہ دیکھیے معاشرہ جو ہے وہ مجموعی طور پہ رجعت پسند ہوا ہے. معاشرہ جو ہے اس میں جو اخلاقی انحطاط ہے وہ آیا ہے. تعلیمی معیار، اب وہی تعلیمی معیار جس کے یہاں پہ ذمہ دار جو ہے وہ فضل صاحب ہیں. دیکھیے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف جو ہے وہ مذہبی امتیاز کی سطح پہ تو تعلیم کا معیار گر جائے اور باقی جگہوں پہ بلند جو باقی شعبوں میں بھی اسی طرح سے نیچے گیا. وہ آواز کمزور تو ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جو جگہیں ہیں یا جو گنجائش ہے سیاسی استدلال کی، معاشی دلیل کی، آرگومنٹ کی، اور یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کی، واضح کرنے کی کہ دیکھیے یہ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا، یہ آپ نے امتیازی سلوک کیا، دیکھیے اس سے معیشت پہ یہ اثرات مرتب ہوئے، سوسائٹی میں یہ ہوا، امن و امان کی صورتحال پہ یہ اثرات مرتب ہوئے، جو ہمارے سوشو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، اشاریے ہیں، وہ کیسے نیچے گئے. وہ اب ڈیمونسٹریٹ کرنا اس لیے آسان ہے کہ دیکھیے اب ہم نے 6 اشرے اس کو اپنے پہ جھیل لیا ہے. اور میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس گنجائش زیادہ ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آواز اس سطح پہ نہیں ہے، چونکہ ہوا یہ ہے نا کہ 30 سال پہلے صرف احمدیت بہت رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ مسیحیوں کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہو رہا تھا، اور اہل تشیعوں کے ساتھ تو اہل تشیعوں کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا، بالکل بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، 10,000 بندہ صرف 89 سے 99 تک جو ہے وہ اہل تشیع ہمارا بہن بھائی مارا گیا مثلا. اس میں سے ڈاکٹرز ہیں، پروفیشنل کلاس کے لوگ ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، اور وہ تعلیمی طور پہ بھی بڑے اچھے ہیں. وہ ان کا پاکستان میں کنٹریبیوشن بھی بڑا ہے. اور سب سے اہم بات یہ کہ سوسائٹی پاکستان سیاسی معاشی طور پہ افورڈ نہیں کرتا ان کو آئسولیٹ کرنا. ٹو می اس کانفلکٹ سے جو جگہ بن رہی ہے اس میں ہمارے لیے جگہ ہم کہیں کہ بھائی اصول تو مساوات ہے. شیعہ سنی کا محض رواداری جو ہے وہ تو ایسے قائم نہیں ہو سکتی. مساوات کو رائج کرنا ہے سب کے لیے. میرا یہ کہنا ہے کہ جگہ زیادہ ہے پہلے سے. ناظرین، لاہور میں ان دنوں جماعت احمدی کے خلاف نفرت و تعصب کی ایک مسلسل لہر جاری ہے. گزشتہ دنوں گلشن راوی لاہور میں جماعت احمدیہ کی ایک مسجد پر مخالفین نے حلہ بول دیا، اور جب پولیس اس موقع پہ پہنچی تو پولیس نے بجائے احمدیوں کی داد رسی کرنے کے الٹا انہی احمدیوں کو گرفتار کر لیا. ان گرفتار ہونے والے احمدی احباب میں ایک خاتون اور ایک 10 سالہ بچہ بھی شامل تھا. میں بہت حیران ہوں، بہت پریشان ہوں کچھ سوال سوچ کے، اور چاہوں گا کہ آپ بھی اس عمل کا حصہ بنیں، کچھ سوچیں. میرے ذہن میں جو سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچہ جو اس عمر میں پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، بغیر کسی الزام کے ناجائز طور پر پولیس نے اسے اپنی حراست میں رکھا، کیا یہ بچہ اس واقعے کے بعد اس کے بد نفسیاتی اثرات سے کبھی باہر نکل سکے گا؟ کیا یہ کبھی بلا خوف خطر مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکے گا؟ کیا یہ بچہ کبھی دوست بنا سکے گا؟ ذرا سوچئے. اپنے تینوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ ناصر.